آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بھیجیں بابا. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ
طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین ضیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پر علی، سینوں پر حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کائنات اور وقت کی اس چلچلاتی دھوپ میں ہمارے سروں پر پرچم عباس کا سایہ کر کے ہمیں حصار فرش عزا میں محفوظ کر دیا۔ یا علی، یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا وہ جستا جستا رفتہ رفتہ اپنے آخری مرحلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی، بزرگوں نے دعاؤں سے نوازا، نوجوانوں نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ سب کی جزا بارگاہ مادر حسین علیہ السلام میں محفوظ ہے۔ ان حالات میں شریک عزا ہونا یہ نصرت عزاداری ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا آقا کے چاہنے والوں، آپ نے یہاں آ کے بتایا کہ حسین ہم 10 محرم عصر عاشوراء سن 61 ہجری کو عرض نینوا پر تو نہ تھے اس عالم میں، لیکن ہماری روح آپ کی آواز سن رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ آپ غور فرمائیے گا، جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری نصرت حسین ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ نصرت حسین ہے۔ ماتمداری کیا ہے؟ نصرت حسین ہے۔ نوحہ خانی کیا ہے؟ نصرت حسین ہے۔ یہ فرش کا بچھانے والا یہ کون ہے؟ وہ کہا صاحب وہ نوجوان جو حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں جو جس زاویے سے بھی شریک ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق نصرت حسین کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو نوجوان انتظامیہ میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو بی بی کی کنیزیں انتظامیہ میں لگی ہوئی ہیں، یہ جو رونے والے آ رہے ہیں، یہ جو ماتم کرنے والے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں نصرت حسین کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام مل کے صلوات پڑھ لیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میرے نوجوان بھائیوں، کلیجے میں جناب علی اکبر کے صدقے میں جان ہے،
تو تھک کے نہ بیٹھا کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں۔ میری شہزادی حضرت تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، حضرت تشریف فرما ہے کہ اتنے میں آنے والا نمودار ہوا۔ وہ جو آ رہا ہے اس کے لباس پر غبار بھی ہے، لباس دیکھنے میں بوسیدہ بھی ہے۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے، خود بڑھے اور بڑھ کے آنے والے کا بازو پکڑا اور آواز دی، مرحبا دے بل انت ناصرنا، اے دے بل مرحبا کیا ہے؟ اس لیے کہ تم ہمارے ناصر ہو۔ تو ناصر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تم ہماری مصیبتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، تم ہماری مصیبتوں کو بیان کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے حسین کی مصیبت عام ہوتی ہو، اس کا شمار نصرت حسین میں ہے۔ اب یہ حسین کا ناصر ہونا کتنی بڑی بات ہے، کیا شرف ہے، کیا عظمت ہے۔ اگر بیان کر سکا تو یاد رہ جائے گی بات۔ ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، آج کی گفتگو اہم ترین گفتگو ہے۔ یہ نصرت حسین کرنا، حسین کا ناصر ہونا، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی بلندی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ آئیے کربلا چلیے، وہاں کھڑے ہو کے آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں بھی شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام کرتے ہیں 18 برس والے کو۔ ذرا بولیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ 18 برس والے کو سلام کرنے کے بعد پھر آپ مڑتے ہیں دوسری لڑکی پجاتے ہیں جس کا نام ہے گنج شہیدہ۔ یہاں کیوں جا رہے کہ سلام کرنے؟ کسے؟ کہا صحابہ حسین کو۔ ہائے ہائے ہائے، سلام کرنے گئے تھے اصحاب حسین کو، مگر کیا کہہ کے سلام کرنا شروع کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ۔ تو گئے تھے اصحاب کے پاس، سلام کیا انصار کہہ کے۔ آئے آئے آئے، شاید بات پہنچ گئی آپ حضرات تک۔ گئے تھے اصحاب کے پاس، سلام کیا انصار کہہ کے، تو اصحاب کہہ کے سلام کیوں نہ کیا؟ انصار کہہ کے سلام کیوں کیا؟ کہ بھئی ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ اصحاب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو۔ اگر سب لوگ دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو پھر فقرہ عرض کروں۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، انصار کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو۔ آئے ہائے ہائے، میرے شہزادی جزادے آپ کو، اصحاب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، انصار کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو۔ اصحاب میں اور انصار میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ اصحاب انہیں کہتے ہیں جنہیں ذاتی فائدہ ہو، جس کے اصحاب ہیں اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے اصحاب رسول، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اعلان اسلام ہوا، اعلان توحید ہوا، اعلان نبوت ہوا، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 800، غدیر تک تو آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے تھے۔ ذرا مجھے بتائیے 1.25 لاکھ صحابہ جس کے ہو اسے کیا ملا؟ اگر بات نازک ہو تو ذرا سا میرا دل بڑھائیے گا۔ جس کے 1.25 لاکھ صحابہ ہو
اسے کیا ملا؟ صحابہ کو تو مل گیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، بے گھر تھے گھر مل گیا، بے زر تھے زر مل گیا، بے لباس تھے لباس مل گیا، بے سایہ تھے ردا مل گئی، عزتوں کا فقدان تھا عزتیں مل گئی، بے اسلام تھے اسلام مل گیا، بے ایمان تھے ایمان مل گیا۔ تو جو کچھ ملا وہ صحابہ کو ملا، رسول کو کیا ملا؟ بھائیوں سمجھ لیجئے، کیا ملتا؟ کاغذ قلم تو ملا نہیں، اے کاش کاغذ قلم تک تو ملا نہیں، تو پھر ملتا کیا انہیں؟ اس کا مطلب صحابی اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ خود ہو، اس کی ذات سے اسے فائدہ نہ ہو جس کا صحابی ہے۔ مگر ناصر کسے کہتے ہیں؟ ناصر اسے کہتے ہیں جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے قریب نہ ہو، فائدہ پہنچانے کے لیے قریب ہو۔ ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا تھا جیسے مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انصار کہتے ہیں آپ نے کیوں؟ نصرت کی، مولا پر فدا ہو گئے۔ تو یہ عزاداری کرنے والے نصرت حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، اپنے مرتبے کو پہچانے، اور جب در حسین پہ آ جائیے گا تو پھر ہدایت میں کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بآواز بلند۔ یہ چند جملے آغاز گفتگو میں اس لیے عرض کیے میں نے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ موسم سخت ہوا، بارش ہونے لگی، دنیا موسم کی سختی کو دیکھ کے اپنی زندگی کے اہم ترین امور ملتوی کر دیتی ہے، لیکن ذرا سا بھی آپ دیکھیے چہروں میں کوئی کمی ہے؟ رات کے اس پہر کیوں چلے آئے؟ اس پہر کا شب ہجرت سونے والے کے لال کا ذکر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور حسین کے محرم کی ایک تاریخ بغیر ذکر حسین سنے ہوئے نکل جائے؟ تو اب ہدایت اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہدایت کے بعد نجات۔ بات شروع کروں؟ اجازت ہے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، شرمائے نہیں، کلیجے کی طاقت سے کہے نعرہ حیدری، میری اقداریت کو جزا دیں۔ اب ہدایت چاہیے ہے بشریت کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہدایت دے کون؟ کہ ہدایت وہ دے گا جو خود کبھی گمراہ نہ ہوا ہو۔ بات تو ذہن میں آ گئی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں آ گیا۔ تو اب جو خود گمراہ نہ ہو وہ دے گا ہدایت، اور جس کے یہاں گمراہی کا امکان ہو وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب سمجھے کہ اللہ نے ہادی کے لیے عصمت کو لازم کیوں قرار دیا؟ ایک ہادی کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ امکان خطا نہ آئے۔ معصوم ہونے کے بعد بھی امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ جیسے ابراہیم، اگر خالی نبی رہنا ہے تو اس معیار کا امتحان دو، اس کے آگے بھی جانا ہے تو پھر معیار امتحان بلند ہو جائے گا۔ لہذا امتحان ابراہیم 3 طریقوں سے ہوا ہے۔ آج کی گفتگو نازک ہے، میں 2 بار کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ خاص توجہ فرمائیے گا۔ امتحان ابراہیم 3 طریقوں سے ہوا ہے۔ پہلے مال کے ذریعے امتحان، پھر جان کے ذریعے امتحان، پھر اولاد کے ذریعے امتحان۔ پہلے اولاد نہیں،
پہلے جان نہیں، پہلے مال کے ذریعے امتحان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادی برحق کے لیے امتحان اول مال ہے، امتحان اول مال ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ اگر ہادی برحق ہے تو مال کے ذریعے امتحان دے گا، تو اب وہ تو ہادی نہیں ہو سکتا نا جو کسی کا باغ لے کے بیٹھ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا تو اب مال کے ذریعے امتحان کس کا ہوا؟ بولو نوجوانوں، ابراہیم کا۔ جان کے ذریعے امتحان کس کا ہوا؟ ابراہیم کا۔ اولاد کے ذریعے امتحان کس کا ہوا؟ ابراہیم کا۔ تو پہلا امتحان مال کے ذریعے ہوا۔ کیسے ہوا مال کے ذریعے امتحان؟ اگر دلوں کی دھڑکن پر جناب امیر کا نام نامی تحریر ہے تو پل کے نہ چھپکے مال کے ذریعے امتحان۔ جناب ابراہیم کے پاس کیسا مال تھا، کیسی دولت تھی؟ بھیڑ بکریاں تھیں، بہت بڑا غلہ تھا ان کے پاس، شمار میں نہ آنے والا، اتنی زیادہ ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے پاس مال دنیا، اور یہی اس زمانے میں اہمیت رکھتا تھا۔ جناب ابراہیم بکریوں کو لے کے نکلے تاکہ چراگاہ پہ جائیں اور ان کی غذائے حلال ان تک پہنچائیں۔ ابھی پہنچے ہی تھے منزل پر کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان رانا، حسین ترین جوان، خوبصورت ترین جوان، ایسا حسین جوان کہ جیسا حسن خود ابراہیم نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہو، ایسا حسین جوان سامنے موجود ہے، مگر وہ عجب بے نیاز ہے سامنے، اور یہ ہے ابراہیم نبی، مگر نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے نہ ان سے بول رہا ہے۔ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا کہ اتنا خوبصورت جوان میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، یہ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ اس نے طرف آسماں دیکھا، اور طرف آسماں دیکھ کے عجب کیفیت عشق میں غوطہ زن ہو کے جیسے کوئی بے نیاز ہو، اس نے ذکر خدا شروع کیا، سبوحن قدوسن، سبوحن قدوسن، سبوحن قدوسن۔ اس کی آواز میں ایسی کیفیت تھی کہ ابراہیم تڑپ کے رہ گئے۔ اس نے ایک دفعہ کہا سبوحن قدوسن، یہ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اس کی میٹھی آواز، شیریں آواز ابراہیم کے کانوں میں کچھ دیر تک گونجتی رہی۔ ابراہیم چاہتے ہیں یہ پھر کہے، مگر وہ خاموش کھڑا ہے، وہ خاموش کھڑا۔ دیکھیں مال کا امتحان ہونے جا رہا ہے، خاموش کھڑا ہے۔ جناب ابراہیم آگے بڑھے، سلام کیا، سلام کر کے کہا اے جوان، مال دنیا میں میرے پاس یہی بکریوں کا غلہ ہے، تو نے اس انداز میں خدا کا نام لیا، اس کی حمد کی کہ میرا دل تڑپ کے رہ گیا۔ میری خواہش ہے کہ میری اس دولت میں سے، اس کمائی میں سے آدھا تو لے لے۔ ایک بار اور کہہ دے، ذرا بولیے تو صحیح، ہائے 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 ہائے، ایک بار اور کہہ دے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو کہتا کیوں ہمیں اس وقت ستا رہے ہو، ہم اپنی بکریوں کو غذا کھلانے آئے ہیں، تمہیں ذکر خدا کی سوجی ہے۔ مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں اتنا بھلا معلوم ہوا ہے کہ یہ آدھا غلہ تو لے جا۔ ایک بار اور کہہ دے سبوحن قدوسن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، طرف آسماں دیکھا، پھر اسی کیف عشق میں ڈوب کے کہا سبوحن قدوسن۔ اب پھر ابراہیم کے کانوں میں وہی شہد میں گھلی ہوئی آواز گونجی۔ تھوڑی دیر تک سرور لیتے رہے، پھر کہا ابھی دل نہیں بھرا۔
سارا مجمع اگر ہاتھ بلند کر دے تو میرا بھی دل بڑھ جائے گا. ابھی دل نہیں بھرا. اے جوان ایک بار اور کہہ دے سب لے جا. پہلے کہا آدھا گلہ، پھر کہا دل نہیں بھرا. ایک بار اور کہہ دے سب لے جا. اس نے پھر طرف آسماں دیکھا، پھر کہا سبحان قدوس. جیسے ہی کہا پھر وہی شہد میں گھلی ہوئی آواز ابراہیم کے کانوں میں رقص کرنے لگی. ابراہیم کیف عشق محسوس کرنے لگے، لذت ذکر خدا محسوس کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد، اور وہ جوان ہے جو جا نہیں رہا ہے، وہیں پر رکا ہوا ہے اور ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے. کچھ دیر کے بعد جب دل نہ مانا تو پھر آگے بڑھے. کہا جوان ایک بار تو نے کہا میں نے آدھا گلہ دیا، دوسری بار کہا میں نے پورا گلہ دے دیا. اب مال دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے. اب میری ذات ہے، میرا وجود ہے. تو اس انداز سے اس کا نام لیتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے کہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، دل نہیں بھر رہا ہے. ایک بار اور کہہ دے میں زندگی بھر تیری خدمت میں رہوں گا، میں زندگی بھر تیری خدمت کروں گا، یعنی بحیثیت غلام تیرے ساتھ رہوں گا. ایک بار اس کا ذکر اور کر دے اسی طرح کہ وہ مجھے بہت پسند ہے. تو اس انداز سے کہہ رہا ہے میرا دل نہیں بھر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جناب ابراہیم کی قربانی. پہلے آدھا گلہ دیا، پھر پورا دے دیا. اب کہے میں پوری زندگی تیرے نام تیری خدمت کروں گا. اس نے بھی کچھ کہا نہیں، طرف آسمان دیکھا سبحان قدوس. ہائے 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 ہائے. ابراہیم عشق الہی میں ڈوبے ہوئے آگے بڑھے، قریب آئے کہ جوان میری طرف دیکھ، میں وہ نہیں جو صرف زبانی باتیں کروں، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں. یہ ساری بکریاں تیری، میری زندگی تیری، چل مجھے لے چل، میں وعدہ پورا کروں گا، پوری زندگی تیری خدمت کروں گا. جیسے ابراہیم نے یہ کہا، اب اس جوان نے بڑی محبت سے ابراہیم کی طرف دیکھا کہ ابراہیم یہ بکریاں میں کیا کروں گا، اور یہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے خدمت لوں. کہ میں نے وعدہ کیا ہے لے چل مجھے، کہ میری مجال میں آپ سے خدمت لوں، آپ کا خدمت گار ہوں. ہو کون؟ کہ میں ہوں جبریل. ہائے 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 ہائے. میں ہوں جبرائیل. نہ مجھے ان بکریوں کی احتیاج ہے، نہ مجھے آپ سے خدمت لینا ہے، تو پھر آئے کیوں تھے؟ کا امتحان ہو رہا تھا. کا ہوا کیا؟ کا ابراہیم پاس ہو گئے تم. ذرا بولیے تو صحیح. ابراہیم تم پاس ہو گئے اس لیے کہ جو تمہارے پاس دولت دنیا تھی وہ تم نے ذکر خدا کو عزیز رکھا، اپنی اس دولت کو عزیز نہ رکھا. اللہ نے آپ کو امتحان میں کامیاب کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مال کے ذریعے امتحان ہوتا ہے تو اس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا خدا کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. یہی تو نتیجہ نکلا. لیکن اب ابراہیم سے پوچھتے ہیں، اے ابراہیم، ایک بار اس نے کہا تم نے آدھا گلہ دیا، پھر دل نہ بھرا، پورا گلہ دے دیا، پھر دل نہ بھرا، پوری زندگی خدمت کو تیار ہو گئے. یہ فلسفہ کیا ہے؟ کہ میری سیرت کو پہچانو. اصل میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل کرتا ہے. آئے ہائے اگر پورا مجمع بولے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل کرتا ہے. یہ قانون ابراہیم ہے، سنت ابراہیم ہے، بدعت نہیں ہے. اللہ سے محبت تھی ابراہیم کو، چاہتے تھے بار بار کانوں میں اس کی حمد کی آواز آئے. اب جو لوگ تیرے 1400 سال ہو گئے وہی علی 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 علی.
میری شہزادی آپ سب کو جزا دیں۔ 1400 برس ہو گئے جب بیٹھے علی 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 علی۔ ہم کیا کریں؟ ابراہیم والے ہیں، نمرود والے تھوڑی ہیں۔ اللہ آواز بلند۔ تو مال کے ذریعے امتحان اول ہوا۔ جبریل نے کہا یہ غلہ بھی لے جائیے۔ اب آپ کے مطلب کی بات آ گئی ہے، اب ضرور خوش ہوں گے آپ۔ جبریل نے کہا غلہ بھی لے جائیے، آپ بھی لے جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے نے یہ بتا دیا کہ اگر معشوق اچھا ہو تو اس کے نام پر لٹائی جانے والی شے جاتی نہیں ہے، واپس آ جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب سمجھے حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، ایک خرچ کیجئے 70 لوٹاتے ہیں۔ یہ کریمی اہل بیت۔ اب اس طرح سے جناب ابراہیم کیوں رہبر ہیں، ہادی ہیں، ہدایت دینا تاکہ نجات مل سکے لوگوں کو۔ تو اب پہلا امتحان کاہے سے ہوا؟ مال سے۔ دوسرا امتحان عرض کروں، دوسرا امتحان ہوا جان سے۔ دیکھیے مال میں اور جان میں ایک فرق ہے جناب اس پہ، مال میں اور جان میں فرق ہے۔ مال بھی اہم ہے بھئی، اسی کے لیے انسان محنت مشقت کرتا ہے، لیکن اگر مال کے بالمقابل جان کو رکھا جائے، اوہ صاحب ہماری جیب میں $1000 ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ فلاں آدمی اس کے لیے اگر ہم نہ دیں گے یہ تو وہ ہماری جان لے لے گا، تو اب یہ آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے گا کہ خبردار جو ڈالر گیا جان دے دینا، ایسا کوئی مشورہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ محنت مشقت کر کے پیسے کمائے، خدا نہ کرے بیمار ہو گئے، اب یہاں پر دولت کی اہمیت نہیں ہے، جان اہم ہے۔ اس کا مطلب مال اہمیت رکھتا ہے، لیکن جان اگر سامنے آ جائے تو پھر بالمقابل مال کے جان کی اہمیت زیادہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلا امتحان مال کے ذریعے ہوا، دوسرا امتحان جان کے ذریعے ہوا۔ کیسے؟ جناب ابراہیم بت شکن تھے، ان کو جو امامت ملی ہے کوئی ایک وجہ تھوڑی ہے، امام بت شکن بھی ہوتا ہے۔ بتوں کو توڑ دیا گیا، یہ ہوا کہ ابراہیم نے توڑا ہے، سزا کا قتل کر دو۔ آواز یہ آئی کہ اگر فقط قتل کر دیا جائے گا تو اس میں ابراہیم کو تکلیف کہاں ہوگی، لہذا انہیں زندہ جلاؤ۔ نعرے نمرودی کو روشن کرنا شروع کیا، اس قدر روشن، نوجوانوں میری طرف دیکھیے گا، اس قدر وہ آگ روشن کی گئی تھی کہ کافی اونچائی سے اگر کوئی پرندہ اڑ کے گزرتا تھا ادھر سے تو بھن کے گر جاتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، پرندہ بھن کے گر جاتا تھا، اس قدر اس میں آگ، اس میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا تاکہ اعوذ باللہ جل جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم بھی مطمئن ہے، جان کا مسئلہ ہے مگر مطمئن ہے۔ اب مرحلہ آیا امتحان کا، آئے جبرائیل، امداد چاہیے؟ اگر کہہ دیں ہاں تو فیل ہو جائیں، کہہ دیں نہیں جب بھی فیل ہو جائیں، اس لیے کہ ایسے عالم میں کائنات میں ایک ہی وجود ہے جسے کوئی ضرورت نہیں، تو ابراہیم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے خدا کی، اسے ضرورت نہیں ہے، باقی تو سب ضرورت مند ہیں، تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اگر کہہ دے کہ ہاں مدد چاہیے ہے تو پھر اللہ یہ کہے گا میرے ہوتے ہوئے جبریل سے مدد مانگ رہے ہو؟ ارے جبریل ہے، علی تھوڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جبریل ہے، علی تھوڑی ہے جو مدد مانگ رہے ہو۔ اب ابراہیم کے سامنے بڑا نازک مرحلہ ہے، سامنے دہکتی ہوئی آگ، جبریل پوچھ رہے ہیں مدد چاہیے؟ اگر کہہ دے ہاں تو بھی پھر، کہیں نہیں
تو بھی فیل. اب کرے کیا ابراہیم؟ امتحان ہے جان کے ذریعے، مال کا امتحان دے چکے. ایسے میں ابراہیم نے بڑی عقل مندی کا جواب دیا، آواز دی، احتیاج تو ہے مگر تم سے نہیں. احتیاج تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. وہ جانتا ہے. ابراہیم نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تم سے نہیں، اللہ نے کہا ابراہیم تم پاس ہو گئے، پریشان نہ ہو، جاؤ شوروں میں. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. حکم دیا گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. یہاں پہ اگر کہیے، اجازت دیجئے، اہل علم بیٹھے ہیں، ایک جملہ عرض کروں. اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا، سرد ہو جا. دیکھیے سرد ہونے کی بھی کیفیتیں ہیں. ایک یہ موسم ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ترقی یافتہ زمانہ تو تھا نہیں، تو کسی کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ مائنس ٹمپریچر بھی ہوتا ہے. اب فرض کریں وہ یہی کہتا صرف کہ ٹھنڈی ہو جا اور وہ -50 پہ چلی جاتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں. تو کیا ابراہیم زندہ رہتے؟ ارے جل کے نہ مرتے، ٹھنڈک سے مر جاتے. لیکن اللہ نے حکم دیا تو یہ بھی بتایا کہ کتنی سرد ہو جا. سلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامتی کے ساتھ رہے، کوئی نہ تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا آگ. ادھر ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے ڈال گئے کنویں میں، شعلے آگ. میں نے یہ روایت کہیں پڑھی تو نہیں مگر علماء سے سنی کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی، وہ قصر نمرود کے اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. تو اس نے دیکھا کہ بھیڑ ہی بھیڑ ہے، اور یہ ساری وہ بھیڑ ہے جو میرے باپ کو خدا مان رہی ہے، اور یہ اکیلا آدمی ہے جو منجنیق میں ہے. اس کی خطا یہ ہے کہ یہ اسے خدا نہیں مان رہا ہے. مگر حیرت یہ ہے کہ بھیڑ پریشان ہے، یہ مطمئن ہے. حالانکہ پریشان اسے ہونا چاہیے، مطمئن بھیڑ کو ہونا چاہیے، مگر بھیڑ پریشان ہے، یہ مطمئن ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حق اسی کے ساتھ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حق اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سنیے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حق اس کے ساتھ ہے. اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے سوچا کہ اگر میں اس وقت محل سے نکلوں، باہر جاؤں، جب تک تو ابراہیم جلا دیے جائیں گے، تو میں ابراہیم کو بچا تو سکتی نہیں، لہذا کوئی ایسا عمل کروں کہ میں رہوں یا نہ رہوں. میرا احتجاج اپنے باپ کے خلاف درج ہو جائے. جملہ کہہ رہا ہوں، نمرود کی بیٹی ہے مگر حق کو پہچان گئی تو باپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. ارے دنیا کی بہت سی بیٹیوں کو تو نمرود کی بیٹی سے سبق لینا چاہیے. اس خیال آنا تھا کہ اس نے وہیں سے جست لگائی، وہیں سے. اب جو جست لگائی، دیکھیے پلکے نہ جھپکے، یہ ہے منجنیق. منجنیق میں ہے ابراہیم، یہ ہے بلندی پر نمرود کی بیٹی. منجنیق کو گھمایا جائے گا تو ابراہیم جا کے آگ کے کنویں میں گریں گے. ادھر یہ ہے، یہ وہاں سے جست لگانا چاہتی ہے،
اتنے میں منجنیق کو اچھالا گیا، ادھر سے ابراہیم چلے، ادھر سے وہ چلی۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جس منجنیق سے ابراہیم کو پھینکا گیا ہے ذرا بڑھ کے اسی منجنیق میں اسے سنبھال لو۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا بڑھ کے اسی منجنیق میں اسے سنبھال لو۔ محبوب نمرود کی بیٹی ہے، نمرود کی، کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں نمرود کی بیٹی ہے، سنبھال لو مرنے نہ پائے۔ ارے یہ کلمہ نہیں پڑھتی ابراہیم کا، کرنا پڑے، بچا لو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے دل میں ابراہیم کا یقین دیکھ کے ابراہیم کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ عزادار بول دے بات کس رخ پر جا رہی ہے؟ نعرہ حیدری۔ اس کے دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ فقرہ بدلوں، اس کے دل میں انسانوں کے امام کی محبت پیدا ہو گئی۔ آئے ہائے 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 ہائے، اس کے دل میں انسانوں کے امام کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ مرنے نہ دینا اسے، منجنیق میں سنبھال لو، مرنے نہ پائے۔ ابراہیم فقط انسانوں کے امام ہے۔ ارے جب انسانوں کے امام کی محبت کے ساتھ اللہ نمرود کی بیٹی کو بچا لیتا ہے تو وہ جو کونین کے امام ہو ان کی محبت جن کے دلوں میں ہو، کا بچاؤ مرنے نہ پائے۔ ادھر ابراہیم گئے شولوں میں، ہائے سلام ہو یا جناب امیر۔ آگ گلزار ہوئی، میرے مولا نے عجب کلمے فرمائے ہیں، اگر دل کے دروازے ہو تو عرض کھلے ہو تو عرض کروں، اس لیے کہ اب یہ میری تحقیق یا میرا نکتہ نہیں ہے، اب آپ کے مولا کا فرمان ہے۔ کلام علی کا اعجاز ملاحظہ فرمائے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار، واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وعن الذی جعلتہ بردا وسلاما۔ اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا اور میں نے ابراہیم کی سلامتی کے لیے شعلوں کو بجھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تھکے نہ ہو تو آپ کے آقا ہی کے چند جملے اور سنا دوں۔ میرے کلیجے میں تو جتنی جان ہے اسی شہزادی کے حضور نظر ہے، بس آپ کی محبتیں یوں ہی برقرار رہیں۔ فرماتے ہیں واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار، ہائے ہائے، وَأَنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا، میں نے ابراہیم کی سلامتی کے لیے شعلوں کو گلزار کیا۔ فرماتے ہیں اللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور۔ خریدار نہ ہو تو پھر موتی لٹانے کا فائدہ کیا ہے؟ واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وَأَنَا كَلَّمْتُهُ۔ اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ فرماتے ہیں واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وَأَنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا اور میں نے ابراہیم کی سلامتی کے لیے شعلوں کو گلزار کیا۔ واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وَأَنَا كَلَّمْتُهُ۔ اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ فرماتے واللہ
قد کنت مع سلیمان علی البساط. اگر نہ بولے تو دوں گا بات. واللہ قد کنت مع سلیمان علی البساط وانا سخرت الرياح. خدا کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر تھا. میں نے ہواؤں سے کہا تھا کہ سلیمان کی تابع ہو جاؤ. میری شہزادی جزا دے. وَلَٰكِنْ قَدْ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ وَأَنَا الَّذِي جَعَلْتُهُ بَرْدًا وَسَلَامًا. اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا. میں نے شعلوں کو گلزار کیا. واللہ قد كنت مع موسیٰ علی الطور وأنا کلمتہ. موسیٰ کے ساتھ میں تھا طور پر, میں نے کلام کیا. واللہ قد كنت مع سلیمان علی البساط وأنا سخرت الرياح. خدا کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر تھا. میں نے ہواؤں کو سلیمان کا تابع بنایا تھا. واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل. اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کی گود میں تھا. میں نے انہیں انجیل پڑھائی. ہارے مولا کے چاہنے والوں, آہا سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں یوسف کے ساتھ کنویں میں تھا. میں نے یوسف کو کنویں سے نکالا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا. میں نے شعلوں کو گلزار کیا. میں موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا. میں نے کلام کیا. میں عیسیٰ کے ساتھ آغوش مادر میں تھا. میں نے انجیل پڑھائی. میں سلیمان کے ساتھ تخت پر تھا. میں نے ہواؤں کو تابع کیا. میں یوسف کے ساتھ کنویں میں تھا. میں نے یوسف کو بچا لیا. اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے کونین کے والی, اے دو جہاں کے سلطان, اے ٹھوکر سے مردے جلانے والے, اے ڈیوڑی پر تارے کے بلانے والے, اے ڈوبے ہوئے سورج کے پلٹانے والے, اے تقدیروں کے ستاروں کو اگانے والے, اے اسلام کو اسلام بنانے والے, اے شریعت کے بچانے والے, اے ناصر پیغمبر, اے ناصر قرآن, اے ناصر شریعت, اے بولتے قرآن, اے فاتح خیبر, اے مالک تسنیم و کوثر, اے قاتل مرحب و عنتر, اے امام المتقین, اے یعقوب الدین, اے صاحب منبر, اے مالک کوثر, اے زینت محراب منبر, اے شوہر بطول, اے داماد رسول, اے ابو الحسنین, اے مولا کونین, اے جھولیاں بھرنے والے, اے فقیروں کو سلطان بنانے والے, اے نجف بلانے والے, اے دہلیز تک رسائی عطا کرنے والے, میرے مولا, میرے آقا, میرے مولا, میرے آقا, آپ کے بیٹے کے مہمان بیٹھے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں اتنا کہنا چاہتے ہیں, آپ تو ہماری حقیقت سے آگاہ ہیں, ہمارے وجود سے آگاہ ہیں, ہماری حقیقت سے آگاہ ہیں. کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے, مگر جو محنت کر رہا ہوں مجھے آپ سے بھی صلہ چاہیے ہے. اے میرے مولا, اے میرے آقا, میری حقیقتوں کو جانتے ہیں, میرے وجود کو جانتے ہیں, میری تینت کو جانتے ہیں, میری عادت کو جانتے ہیں, میری فطرت کو جانتے ہیں, میرے ضمیر کو جانتے ہیں, میرے خمیر کو جانتے ہیں, میری طہارت کو جانتے ہیں, میری گویائی کو جانتے ہیں, میری روح کو پہچانتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ عالم روح سے لے کے عالم جسم تک آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی ہر بات کو بغیر کسی چونو چرا کے مان لیا. آپ نے جو کہا اسے مانا, آپ نے جو کہا اسے تسلیم کیا. کبھی کیوں نہیں کہا, کبھی کیسے نہیں کہا, کبھی ایسے نہیں کہا, کبھی ویسے نہیں کہا. آپ نے کہا میں فاتح خیبر, میں نے مان لیا. آپ نے کہا ہم مالک تسنیم و کوثر, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں شوہر بطول, میں نے مان لیا. آپ نے کہا میں داماد رسول, میں نے مان لیا. آپ نے کہا میں مالک جنت, میں نے مان لیا. آپ نے کہا میں ساقی کوثر, میں نے مان لیا. آپ نے کہا میں انبیاء کا مددگار, میں نے مان لیا. آپ نے کہا شب ہجرت کھچی ہوئی تلواروں میں سونے والا, میں نے مان لیا. آپ نے کہا پل صراط
سے میں ہوں گزارنے والا، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں ہوں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں استاد جبرائیل، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں رضائے جلیل، میں نے مان لیا۔ عالم روح سے لے کے عالم جسم تک کسی مرحلے میں میں نے یہ نہ کہا کیوں، کیسے، کیوں، کیسے، کیوں، کیسے۔ ہم کیوں کہنے والے ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ بیعت کر چکے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بیعت کر چکے ہیں تو جیسے ساری باتوں کو مانتے چلے آئے ویسے یہ بھی مان لیتے۔ تم نے ابراہیم کو بچایا، تم نے موسیٰ کو بچایا، تم نے عیسیٰ کو بچایا، تم نے یوسف کو بچایا، یہ بھی مان لیتے۔ کہہ کے تو دیکھتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہر فقرے سے پہلے واللہ نہ بولیے، کوئی بات نہیں ہے، واللہ 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 اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا۔ آپ مجھ سے کہیں میں کہوں محنت سے پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، میں کہوں پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں مجھے یقین نہیں آتا تو میں کہوں گا نا اللہ کی قسم میں محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ تو قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ جہاں یقین میں تردد ہو۔ توحید کے نام پر کفر کے ڈنکے پیٹنے والے، انہیں کیا خبر کہ توحید کون پہچنواتا ہے؟ میرے مولا سب مان لیتے جیسے مانا تھا، مگر یہ کیا ہر فقرے سے پہلے واللہ 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 اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ سے چلی اللہ کی قسم۔ مولا قسمیں تو وہاں کھائی جاتی ہیں جہاں یقین میں تردد ہو۔ آپ نے قسم کیوں کھائی؟ میرا مولا آواز دے گا قسم اس لیے کھائی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں نے ابراہیم کو بچایا لیکن میں خدا نہیں، میں نے موسیٰ کی مدد کی لیکن میں خدا۔ ماشاءاللہ ہمارا پچھلا محلہ بھی تو خوش ہو رہا ہے، ایک ادھر سے بھی نعرہ لگ جائے۔ کہ یہ اللہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اگر یہ قسم نہ کھاؤں گا تو جانے کتنے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں خلافت علی کا حق تھی تو تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ عقل کے اندھو، جتنی طبیعت ہے جتنا دماغ ہے اتنا ہی تو بولو گے۔ نصیریوں کی خدائی کو جو ٹھوکر مار رہا ہو وہ خلافت کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ خلافت کو ضرورت ہو تو علی کے دروازے پہ آئے۔ علی 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 تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ خیر مناؤ کہ تلوار نہ اٹھائی، اٹھا لیتے تو کوئی بچتا بھی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے بڑے نہ بچتے۔ اللہ اکبر، کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے،
علی کہہ رہے میں نے بجھایا. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور خدا میں ایک ایسا ربط ہے. یہی تو کہنے والے نے کہا تھا، ایسے ہی تھوڑی کہا ہے نقادوں نے، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی. جہاں سورج نہ پہنچے وہاں شاعر کا دماغ پہنچ جاتا ہے. مرحوم ہو گئے نظر عسکری موہانی صاحب. ایک مطلع ان کا آفاقی مطلع ہے، مولا جسے جب جو عطا کر دے. یہ مطلع بے مثل مطلع ہے ان کا، خدا ان کی مغفرت کرے. کہتے ہیں انشاءاللہ بس تڑپ جائیے گا، اپنے کو دہلیز نجف میں محسوس کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ دلوں کے دروازے کھول کے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ بانٹنے والا ساقی کوثر، بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے. کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ تو عجیب ہے صاحب، پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کی محبت ہے. بانٹنے والا ساقی کوثر، ہائے ہائے ہائے. جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے. ماسک لگائے رہیے، ضروری ہے. ایسے بھی بولیے، ہم سن لیں گے. کام میرا مولا کرتا ہے. دنیا میں، دنیا والوں میں اور اس گھرانے میں کیا فرق ہے؟ دنیا چاہتی ہے کارکردگی کسی کی ہو، شہرت ہماری ہو. یہاں جو بھی عمل ہوتا ہے عند اللہ لوجہ اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. اب یہاں کاہے کا امتحان ہوا؟ جان کا امتحان. تو پہلا امتحان کاہے کا تھا؟ دوسرا امتحان جان کا. کیوں؟ ہادی ایسے نہیں بن جاتا، ہدایت ایسے ہی دیتا. جس کی سمجھ میں آئے ہادی بہن بن کے ٹہلے. ہادی نام رکھ لینے سے کوئی ہادی نہیں ہوتا. آپ نے کسی کا نام ہو تو برا نہ مانیے گا، میں مثال دے رہا ہوں. اسلام نام رکھ لینے سے کوئی اسلام ہو جائے گا، شریعت نام رکھ لینے سے کوئی شریعت ہو جائے گا، قرآن نام رکھ لینے سے کوئی قرآن ہو جائے گا. تو نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. باطناً ہادی ہو، معناً ہادی ہو. تو اب مال کا مسئلہ تھا، امتحان دے کے پاس ہو گئے. جان کا مسئلہ تھا، امتحان دے کے کامیاب ہو گئے. اب آیا اولاد کا مسئلہ. یہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. باج کا تحفہ قبول کیجئے اور گفتگو تمام. جان کا مسئلہ سخت ہے، مال کا مسئلہ سخت ہے، مگر اولاد اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا ان کے ساتھ جا رہا ہو، سامنے دشمن آ جائے اور وہ ایک کھلا ہوا آپشن دے یا اپنی جان دو یا بیٹے کی، تو کیا کوئی ایسا بیٹا باپ ہوگا جو کہے گا بھیا یہ لے جاؤ، ہمیں صاحبزادے کو مار دو، ہمیں چھوڑ دو؟ ان کا صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا. باپ اپنی جان قربان کر دے گا مگر بیٹے کی جان بچائے گا.
اتنا عزیز ہوتا ہے بیٹا۔ اب اولاد کا امتحان، بیٹے کے ذریعے امتحان اللہ نے لیا، خواب دکھایا۔ اگر آپ کے ذہن میں جو میں نے صاحب کے مجلس پڑھی تھی بعنوان خواب، تو اس میں یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ کوئی فرشتہ تو آیا نہیں تھا، خواب دیکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، خواب کو بھی ہم وزن وحی مانا گیا ہے اگر نبی دیکھے۔ جب میں نازک بات کرتا ہوں تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ علماء نے وحی کے 3 ذریعے بتائے ہیں، وحی کے 3 طریقوں سے وحی آتی ہے۔ کون کون سا طریقہ؟ پہلا طریقہ کہ فرشتہ خود لے کے آئے وحی، جیسے قرآن، جبریل قرآن کی آیتیں لے کے آئے، تو یہ ہے پہلا طریقہ وحی کا۔ دوسرا طریقہ وحی یہ ہے کہ خدا کسی وجود میں آواز پیدا کر کے کلام کرے، جیسے موسیٰ سے کوہ طور پر ایک درخت میں آواز پیدا کر کے کلام کرتا تھا۔ یہ بھی طریقہ وحی ہے۔ اور تیسرا طریقہ وحی عالم رویا ہے۔ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ وحی کا دوسرا ترجمہ ہے حکم، اللہ کا حکم۔ پڑھیے گا قرآن، جب اپنا خواب بیان کیا تو یہ نہیں کہا جناب اسماعیل نے جو خواب دیکھا ہے اسے کر گزریے، جو امر، خدا جزا دے آپ کو، جو امر ہوا ہے وہ حکم پورا کیجئے۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی آئی ہے، آئے آئے آئے، جو وحی آئی ہے اس وحی کو مکمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں آئیں گے۔ دیکھیے 2 لفظیں ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر، دونوں خدا کے لیے ہیں۔ صبر بھی اس کی بارگاہ میں ایک طرح سے حاضری ہے، شکر بھی حاضری ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ صبر ہوتا ہے مصیبت میں، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، کیا آپ جا کے کہتے ہیں صبر کیجئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے منتوں مرادوں سے بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کے گھر جا کے کہے جا رہے صبر کیجئے، صبر کی، آپ یقین کیجئے تھوڑی دیر بعد گھر سے نکال دے گا۔ یہ صبر کی گھڑی تھوڑی ہے، ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے صبر کیجئے۔ اگر اولاد ملی ہے تو اولاد نعمت ہے، کہا جائے گا اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آپ کو اولاد عطا کی۔ اور اگر کوئی بچھڑ جائے تو کہا جائے گا صبر کیجئے۔ اس کا مطلب صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ تو جب صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر نعمت پر ہوتا ہے تو پھر کربلا میں لاشوں کا شکر کیسے کیا؟ میری شہزادی آپ لوگوں کو اچھا رکھیں۔ اپنے وجود سے بڑا جملہ کہوں، معیار اہل بیت جانے، اس کا مطلب انبیاء سے مصیبت سمجھتے تھے، کربلا والوں نے اسے نعمت سمجھا۔ ہوائیں چلنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ ہوائیں سوگ منا رہی ہیں۔ طرف آسماں دیکھیے کیسا سناٹا چھایا، کیوں نہ ہو مائیں آئی ہیں، ان کی گودیوں میں چھوٹے بچے ہوں گے۔ کس احتیاط سے آئی ہو بیوی کی کنیزوں مجھے بتا دو، غربت میں رباب کا واسطہ ہے، بچے کو کس احتیاط سے لائی ہو۔
ہائے علی اصغر، ہائے رباب، آج گہوارہ برآمد ہوگا، آج بے شیر کا ماتم ہونا ہے۔ اصغر ایک ایسا شہید ہے کربلا کا جو آج تک دل انسانیت کو ہلا رہا ہے۔ اس کے لیے مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ کسی سے کہیے اکبر مارے گئے، پوچھے گا کتنے برس کے تھے؟ 18 برس کے۔ عباس مارے گئے کتنے برس کے تھے؟ 32 برس کے۔ اور محمد مارے گئے نوجوانی کے عالم میں تھے۔ سنے گا، دل پر چوٹ لگے گی، مگر سوچے گا کم سے کم یہ بھی کچھ دیر لڑے تو ہوں گے۔ مگر یہ ایسا چشمہ ہے، اصغر مارے گئے کتنے بڑے تھے؟ 6 مہینے کے۔ ارے کسی بھی مذہب کا انسان ہو تڑپ کے پوچھتا ہے 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا تھی؟ بی بی ام رباب، راضی ہونا اصغر کی ماں، میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی گود کے پالے کے۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے پٹنہ، پٹنہ میں ایک محلہ ہے چمر ٹولیا۔ مجلس ہو رہی تھی، ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، ہندو عورت تھی، بھیڑ زیادہ تھی، عاشورے کا دن تھا۔ اتفاق سے مولا کا ذاکر اصغر کی شہادت پڑھ رہا تھا۔ ہندو عورت تھی، اس کے کانوں میں آواز آئی، حسین اپنے ننھے سے بچے کو گودی میں لے کے گئے اور کہا اے ظالموں اسے پانی پلا دو، 3 دن کا پیاسا ہے۔ ظالموں نے پانی تو نہ دیا، گلے پر تیر مار دیا۔ ہندو عورت تھی مگر جگر تھام کے وہیں گر پڑی۔ جب مجلس تمام ہوئی، آنسوؤں کو پوچھتی ہوئی آگے بڑھی، کہا ابھی جو تقریر کر رہے تھے مجھے ان سے ملا دو۔ آئی کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کے ننھے بالک کو مارا گیا، پیاسا مارا گیا۔ کہاں؟ حسین اگر ہند آ جاتے تمہارے بالک کو ہم پیاسا نہ مرنے دیتے۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگی یہ بتاؤ ہم اگر حسین کے اس ننھے بالک کی پیاس بجھانا چاہیں تو کیا کرے؟ بی بی کی کنیزوں، آج نظر دلائی ہوگی تم نے 6 مہینے والے کی۔ کاہے پہ نظر دلائی تھی؟ دودھ پہ نہ، شیر پہ نظر دلائی تھی نا، شیر خار کی ناز۔ ذاکر نے کہا دیکھ ہمارے یہاں اصغر کی نظر کاسے شیر پہ ہوتی ہے، اگر تو ان کی خدمت میں کچھ نظر کرنا چاہتی ہے تو ایسا کر، ایک پیالے میں شیر رکھ لے، نظر دلا دے، وہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا مگر میں تو جانتی نہیں، میرے ساتھ چلو، میں بابا حسین کے ننھے بالک کی نظر دلاؤں گی۔ ایک عزادار چلا، اپنے گھر لائی، اس نے آگے صف کیا، ایک برتن دھویا، صاف برتن کا اپنے ہاتھوں سے پاک کر لو، اس میں دودھ ڈالا، کا نیاز دے دو حسین کے بالک کی۔ وہ نظر دینے کے لیے کھڑا ہوا عزادار، اس نے تڑپ کے کہا بابا حسین میں آپ کو تو نہیں جانتی مگر آپ کے بالک کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، ہماری طرف سے یہ قبول کر لینا، جب تک زندہ رہوں گی تمہارے بالک کو نہ بھولوں گی۔ بچوں، ہندی میں بالک جو ہے بچے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس عزادار سے کہنے لگی دیکھو اس سال تو نظر ہو گئی، اب بھولنا نہیں، ہر سال 10ویں کو آتے رہنا، نظر دیتے رہنا۔ لیجئے 10ویں کو کوئی نہ کوئی عزادار آتا تھا، نظر دے کے چلا جاتا تھا۔ ایک سال موسم خراب ہوا، بارش ہونے لگی،
وہ کاسے شیر لیے بیٹھی انتظار کر رہی ہے، کوئی آئے نظر دینے، کوئی آئے نیاز دینے، کوئی نہ آیا۔ شام ہونے والی تھی کہ اتنے میں آنگن میں نکلی، سر کے بال کھولے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بابا حسین کیا اس بار کسی کو نہ بھیجو گے؟ ہندی میں بابا بزرگ کو کہتے ہیں۔ کہنے لگی اے بابا حسین کیا اس بار کسی کو نہ بھیجو گے؟ یاد رکھنا اگر کسی کو نہ بھیجا تو آئندہ برس سے نظر نہ دلاؤں گی۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اس گوارو ماتم کر کے روئیے، اگر آج نہ روئے تو کب روئیں گے؟ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش سوار چلا رہا ہے، آ کے قریب رکا، اس نے آگے بڑھ کے کہے آنے والے کیا حسین کے ننھے بالک کی نیاز دینا جانتا ہے؟ آنے والے نے کہا ہاں ہاں میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ نظر دے دوں، آجا نظر دے دے۔ وہ گھوڑے سے اترا، نظر دی کہ نظر دے دی جاؤں؟ اس نے کہا جانا نظر تو دے دے۔ دوبارہ نظر دی کہ جاؤں؟ کہ نظر دے دے پھر چلا جا۔ تیسری بار نظر دی کہ جاؤں؟ اس نے کہا عجیب باتیں کرتا ہے، نظر دیتا نہیں، بار بار کہتا ہے جاؤں جاؤں جاؤں۔ آنے والے نے کہا مجھ سے بہتر نظر کون دے گا؟ 3 بار نظر دے چکا، کہا مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے پہلے کہ جو بھی آتا تھا نظر دینے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، مگر تو ہے جو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا۔ آنے والے نے کہا وہ ہاتھ کیا اٹھائے جس کے دونوں بازو فرات کے کنارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہ نظر دیتا نہیں، کہتا ہے جاؤں۔ کہ یقین کیوں نہیں آتا؟ کہ اس سے پہلے جو بھی نظر دینے آتا تھا پہلے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، مگر تجھے دیکھ رہی ہوں تو ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا۔ آنے والے نے کہا میں ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتا، میرے بازو کاٹے گئے۔ آج اسی اصغر کا ماتم ہے، تڑپ کے روئیے گا۔ روز عاشورہ جو 6 مہینوں کا پورا ہوا، بی بی سکینہ کہتی ہے کہ جب میں شب عاشور اپنے بھیا کے گہوارے کے قریب گئی، میں نے دیکھا جھولے میں میرا اصغر تھا، مگر اس کی حالت عجیب تھی، جیسے ماہی بے آب مرنے سے پہلے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا منہ کھولتی ہے۔ یہی عالم اصغر کا تھا۔ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس ہے۔ حسین آئے مقتل میں، آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ لاشیں تڑپی لبیک یا ابن الزہرا۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، تنہائی نظر آئی، کوئی نہ تھا۔ اب جو خیمے کی طرف مڑے تو کیا دیکھا؟ زینب در خیمہ پر آ رہی ہے۔ آواز دی بہنا، جانتا ہوں عباس بھی چل گئے، جانتا ہوں اکبر نے برچھی کھا لی، جانتا ہوں انہیں محمد ذبح ہو گئے، مگر حسین زندہ ہے۔ حسین کی زندگی میں نہ رو، حسین تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بھائیو رو اس لیے رہی ہوں، جب سے تم نے استغاثہ کیا ہے اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ جزاک اللہ۔ ایسے ہی رویا جاتا ہے، اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین امام ہے، آگے بڑھے،
اے میری بہنوں میں سمجھ گیا اپنے بچے کا مقصد، لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دو۔ حسین نے ننھے سے گلاب کو ابا کے دامن میں چھپایا، خیمے سے لے کے نکلے، میدان میں آئے، اے فوج اشقیاء، ارے میرے بچے کو چند قطرے آب دے دے، کسی پاس نہ ہوا۔ حسین آگے بڑھے، اولاد والے بیٹھے، بیوی کی کنیزوں بچوں کو کلیجوں سے چپکاؤ۔ حسین آگے بڑھے، ننھے سے بیٹے کو جلتی ریتی میں لٹایا۔ ارے کیا سنا؟ یہ وہی جلتی رہتی ہے جس کے لیے میر انیس نے کہا بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، جلتی رہتی پر اصغر کو لٹایا۔ باپ کا دل تھا ننھے سے گلاب کا تڑپنا نہ دیکھا گیا۔ حسین آگے بڑھے، جلتی ریتی سے بچے کو اٹھایا، یہی تو کہا تھا اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے خود پانی چاہتا ہوں، یہ لو لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ مگر کوئی آگے نہ بڑھا، آگے بڑھے، جلتی ریتی سے بچے کو لٹایا۔ کمزور دل کے لوگ اگر معاف کرنے کا وعدہ کرے تو کہوں، 6 مہینے کے بچے کی جو یہ جلد ہوتی ہے یہ کتنی نازک ہوتی ہے۔ علی اصغر، اور گلے کا زخم سب نے دیکھا، پشت کے چھالے کسی نے نہ دیکھے۔ اصغر روئیے، آقا کے چاہنے والوں، آپ چوتھے امام سے بالکل قریب بیٹھے ہیں، ادھر بالکل پیچھے بیٹھے ہیں، چلا کے روئیے گا۔ آج بالوں میں رباب اجڑ رہی ہے، آج بے شیر کا پرسہ دینا ہے۔ آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، ہائے مظلوم سے اصغر کو دیکھا، بلک کے بولے میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا، انہیں بتا دے کہ تو پیاسا ہے۔ باپ کا کہنا تھا کہ اصغر نے سوکھی زبان خشک ہونوں میں بھرائے۔ یہ وہ منظر تھا دشمنوں سے نہ دیکھا گیا۔ فوج اشقیاء رونے لگی، خدا لعنت کرے عمر سعد پر۔ آگے بڑھ کے آواز دیتا آئینہ آئینہ ہرملا، آئینہ آئینہ ہرملا، بیوی کی کنیزوں رویا کرو چلا کے، تمہارے ہی بیچ تو ننھی بیوی آ کے بیٹھتی ہے۔ یہ عزا ہے، یہ ذریعہ نجات ہے، آئی ہے زہرا، آج اپنے چشمائے کا پرسہ لینے آئی ہے۔ یا امام امان، پرسہ قبول کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اصغر نے ہوتے پر زبان پھرائی، آواز آئی آئینہ آئینہ ہرملا، یا ہرملا اختہ کلام الحسین، ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک منٹ رک جائیے، لمحے بھر کو رک جائیے، آوازوں کو روک لیجیے۔ ایک سوال میں نے ایک دن کیا تھا آپ سے، اگر نہ دیکھا ہو تو اب جا کے دیکھیے گا۔ یہ بتائیے گا 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کیسے برداشت کیا ہوگا بیٹی؟ 6 مہینے کے بچے کی گردن 3 پال کا تھی۔ پڑھ دوں کے تیر کیسے لگا تھا؟ تیر اصغر کے قد سے بڑا تھا۔ جب تیر چلا تو عالم یہ تھا، ایک تیر یہاں کان پر لگا، ایک پھل کان پر لگا، دوسرا پھل گلے پر لگا، تیسرا پھل حسین کے بازو میں۔ واہ غربتا،
فانقلب الصبی علی یدیہما، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ بی بی ام رمان، آؤ بیوی کو سالے لے آؤ۔ فانقلب الصبی علی یدیہما، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ خون کا پھوارا من کا ڈھلا، باپ نے چلو میں لہو لیا۔ بچے کو دیکھا، میرے لال انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ کہہ کے چہرے پر لہو ملا، غریب کوئی باپ نہ ہو۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چہرے پر خون والا، چہرے پر خون والا۔ فطرہ سن لیجئے، میرے ساتھ محرم پہنچے تھے، دیکھیں میری طرف، 1.5 سے 2 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا۔ میں لگانا چاہتا ہوں، طاقت سمیٹ رہا ہوں، شرمندہ تو رہتا ہوں بیوی آپ سے، کہاں میں کہاں آپ کے کمرے کے مسائل دوں، بھولتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا مسائل، مگر جتنی توفیق دی ہے بیوی قبول کرنا، کلیجہ نہ پھٹ جائے تو پڑھوں۔ یہ ایک پھل جو اصغر کی گردن میں لگا تھا، میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ اس پھل نے گلا چھیدا نہیں تھا، اصغر کو ذبح کر دیا تھا۔ آئے غریبی، ارے رونے کو کافی ہے۔ اصغر کو ذبح کر دیا تھا، کہیں کہیں سے ذرا ذرا سا گلا جڑا رہ گیا تھا۔ اب یہاں پر میں سوال اپنی ماؤں سے کروں گا، اپنی ان بہنوں سے کروں گا جنہیں خدا نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ میری ماؤں بہنوں بتاؤ، کمسنی نے بچوں کو دودھ اگلتے دیکھا ہے نا؟ غریب میری ماؤں بہنوں کمسنی ہے نا، حسین نے ویسے ہی اصغر کو خون اگلتے دیکھا۔ ارے اصغر خون اگل رہے تھے، آواز دی بابا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منظر دیکھیں، یہ ہے حسین کی گود، یہ ہے اصغر، یہ لگا گلے پٹی، یہ اصغر باپ کی گودی میں منقلب ہوئی۔ اب منقلب کا کیا ترجمہ کروں گا؟ بہولت کہے تو یوں الٹے تو شاید میرا دل کہتا ہے درے خیمہ پر نظر پڑ گئی ہو، اصغر نے سوچا ہو میری ماں مجھے دیکھ رہی ہو۔ اصغر اسی لمحے مسکرائے، اماں میرا دودھ بخش دینا، دیکھو تمہارے شیر کی تاثیر دکھا دی، گلے فقیر ہے، مدر مسکرایا ہوں، رویا گئے۔ ایک لمحے کی اجازت دے دے، مجلس تو یہی تمام کر دیتا، مگر ایک لمحے کی اجازت دے دے۔ بیوی 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 پرسالو آئے اصغر، کیا پڑھتے ہیں سلام رخصت میں، ابھی کلیجے میں کاغذ سی لگی ہوگی۔
ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی۔ میرے استاد محترم سرکار علامہ سید محمد جعفر ندوی صاحب اللہ علیہ وقامہ ندوی بزرگ جانتے ہیں کہ کیا شخصیت تھی، علماء جانتے ہیں کیا ذات تھی۔ ایک دن ان کے گھر پر ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، اس سے کہنے لگے بلال میاں مجلسیں تو خوب پڑھتے ہو ماشاءاللہ، سنا کافی دور دور جاتے ہو۔ میں نے کہا جی جاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ شہادتیں بھی پڑھتے ہو گے؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کبھی شہادت علی اصغر بھی پڑھتے ہو گے؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ پھر یہ جانتے ہو کیا کہ حرملہ نے جو تیر چلایا تھا اس کی رفتار کیا تھی؟ یہ کہہ کے رونے لگے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ دونوں ہاتھوں سے کلیجہ دبائیے پھر پڑھوں۔ کہنے لگے اتنا یاد رکھنا، اگر حسین قوت امامت سے اصغر کو نہ سنبھالے ہوتے تو تیر جانے کہاں لے جاتا، جانے کہاں لے جاتا۔ ارے حسین نے تیر کو نکالا، اب آ کے دامن میں اصغر کو چھپایا۔ میرے لال تاقی کو میرا سلام کہنا، کہنا میں بھی آتا ہی ہوں۔ چلے اکیلا ہے اصغر، جس کا جنازہ خیمے تک پہنچ نہیں پاتے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ روزے عاشورہ یاد عمل حسین، شہادت علی اصغر میں آپ یہ عمل انجام دیں گے۔ امام ہے مگر کبھی آگے بڑھتے ہیں، گود میں اصغر، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے۔ ایک بتا طلب کے کہا مقتل نے لکھا جب میں نے رباب، مگر رباب سے پہلے کمسن بچی آئی، آتے ہی کا بابا میں بھی تو تمہاری بیٹی ہوں۔ اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ آئے باپ کیا کہے بیٹی سے، رباب قریب آؤ، قریب آؤ، رباب صبر کرنا، خدا یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے۔ اب تو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے کیا دیکھا، من کا گلا ننھا سا اصغر گلے پتے مثلوں کا یونان۔ اے میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں؟ واہ واہ لیا آ گیا گوارا، تڑپ کے روئیے گا، ایک ماں کی نشانی ہے۔ واہ غربتا